نماز عصر کے بعد یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، جسم کی ہر بیماری جاتی رہے گی اور اللہ کے حکم سے آپ کو پھر مرتے دم تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو صرف 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں گے تو زندگی بھر کوئی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی اور خطرناک ہی بیماری کیوں نہ ہو۔ ہر قسم کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس مختصر کلمے میں اتنی برکت اور شفا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اس کلمے کو نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کی ہر قسم کی بیماری جاتی رہتی ہے، اس کی ہر لا علاج بیماری کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے اور زندگی میں دوبارہ کوئی بھی بیماری اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ وہ بابرکت کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا حیران کن واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہل عقل و دانش کے لیے حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی فالج و جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر یہ کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے، اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت و بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اس نے ان کی حاجت براری نہ کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پر توفیق و ہدایت کی باد عنایت چلی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، کب تک اس بہرے گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ آواز نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے؟ میں اسے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کی، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی تو خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز ہیں، زمین ساکت و جامد اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں، اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے بت کے پاس آئے تو وہ بھی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ اور پھر بت کو گھور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے حجر و شجر گفتگو فرمائیں گے۔ چاند ان کی خاطر 2 ٹکڑے ہوگا اور وہ بنی ربیہ اور بنی مضر کے سردار ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے استفسار فرمایا، کیا تم سن رہی ہو یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اس سے مولود محترم کا اسم گرامی تو دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان سے گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اسم گرامی کیا ہے؟ آواز آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تہامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔
اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب راہ حق پا لیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پھر پوچھا ان کا اسم گرامی کیا ہے تو جواب ملا ان کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا دین حنیف۔ میں نے پوچھا ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا خدائے وحدہ لا شریک عز و جل کی۔ میں نے پوچھا اے مجھ سے خطاب فرمانے والے تو کون ہے؟ جواب ملا میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی جس دکھ درد میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا بارگاہ رب العزت میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ پیش کرو کہ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نے اپنا راز اور اپنی برہان ان کو ودیعت کر دی ہے۔ اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی میں ضرور اس کو قبول کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے نافرمان کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول کروں گا۔ پس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یقیناً اس مولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خوش آئند اور بڑی دل آویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے متعلق دریافت کیا اور پھر کاشانہ اقدس کے دروازے پر دستک دی۔ جواب ملنے پر عرض کی، ہمیں اس نو مولود ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں جس کے نور کی بدولت اللہ عز و جل نے موجودات کو منور فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد شرف والے ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی کیونکہ مجھے یہودیوں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے اپنا دین چھوڑا اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور چور کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کچھ دیر کے لیے دروازے سے ہٹ گئیں اور دوبارہ واپس آ کر انہیں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔
جب شمع رسالت کے پروانوں نے اجازت پا کر بار یابی کا شرف حاصل کیا تو انوار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر نثار ہو گئے اور بے اختیار تکبیر و تحلیل کے نعرے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ اور پھر جب رخ زیبا سے نقاب ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی کرنیں آسمان تک جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے۔ قریب تھا کہ رعب و دبدبا سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو ہادی برحق بنا کر مولود کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی تمام تعلیمات پر اور آپ کے خدائے برحق پر ایمان لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبہ کو مخفی رکھوں۔ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ دلوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ دیا اور کہا، مجھے واپس حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے در دولت پر لے چلو، ان سے دوسری بار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں۔ لہٰذا وہ سب ان کی یہ بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گئے اور گھوٹی گھوٹی سانسیں لینے لگے، اور پھر اسی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ عز و جل نے ان کی روح پاک کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت شفا یابی کا ایک واقعہ اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے، یعنی میری بینائی لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب 2 رکعت نفل ادا کر لو تو اس طرح سے دعا کرنا۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ بحوالہ مسلم۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کی یہ قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ہم ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ صحابی ہمارے پاس آئے، اس طرح کہ گویا کبھی نابینا نہ ہوئے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی دعا بتائیں گے کہ جو شخص نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کی جسم کی ہر بیماری جاتی رہتی ہے، اس کی ہر قسم کی لا علاج بیماری، ہر قسم کی بڑی سے بڑی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ختم کر دے گا اور زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی بیماری اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت ہی زیادہ برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں، یعنی اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا علاج کروا کر تھک چکا ہے یا نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ آج کی اس ویڈیو میں بتائے جانے والے الفاظ
نماز ہر روز نماز عصر کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بے تحاشا برکت اور شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کا بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہے اور ابھی تک اس کو شفا نہیں ملی، ابھی تک اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہوئی، تو وہ شخص نماز عصر کے بعد ان کلمات کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے بابرکت کلمات ہیں۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہیں وہ بابرکت کلمات کہ جن کے پڑھنے سے جسم کی ہر طرح کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بھی ہے، اللہ سے بیماری کی شفا کے لیے دعا بھی ہے، ہر طرح کے کفر و فقر یعنی شیطانی وسوسوں اور تنگ دستی سے نجات کی دعا بھی ہے، اور عذاب قبر سے نجات کی دعا بھی ہے۔ یہ کلمات بہت ہی مفصل اور بابرکت کلمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ اثر رکھا ہے، بے تحاشا شفا اور برکت رکھی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی کسی بیماری کا سامنا نہیں کرتا، چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی ہی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات پڑھنے سے فوراً جسم سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور کلمات ہیں۔ جان لیجئے کہ آپ نے ان کلمات کو ہر روز بلا ناغہ نماز عصر کے بعد اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 1 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو ابھی آپ کو ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکے اور سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اپنی ہر بیماری جس سے کہ آپ تنگ آ چکے ہیں، آپ نے اپنی ہر بیماری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ آپ کی جو بھی بیماری ہوگی جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور زندگی میں دوبارہ کوئی بھی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے لگاتار 7 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں آپ کو شفا مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔